سبق نمبر یعنی لیسن نمبر 2 دوسرا سبق ہے یہ کتاب العقائد میں. یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے، مصنف نے لکھا ہے نبوت کا بیان. تو اس بارے میں آئیے ہم جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے خلق کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جن پاک بندوں کو اپنے احکام پہنچانے کے واسطے بھیجا ان کو نبی کہتے ہیں. سمجھ رہے آپ؟ اللہ تعالیٰ نے خلق بمانا یعنی اللہ نے جن کو پیدا کیا، مخلوق. سمجھ رہے ہو؟ خلق بمانا مخلوق یعنی اللہ نے جنہیں پیدا کیا. اب اللہ نے جنہیں پیدا کیا ان کی ہدایت کے لیے، ان کی ہدایت اور رہنمائی، انہیں اچھی راہ دکھانے کے لیے جن بندوں کو اپنے احکام پہنچانے کے واسطے یعنی اللہ رب العالمین کے حکم احکام کو ان تک یعنی ان بندوں تک پہنچانے کے لیے بھیجا ہے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو نبی کہتے ہیں. یاد رکھیں اس بات کو، ٹھیک ہے؟ اور انبیاء علیہ السلام وہ بشیر ہے. انبیاء علیہ السلام وہ بشر ہے. بشر سمجھتے ہو کیا؟ بشر سے مراد کیا سمجھتے ہو؟ ہم لوگ تو بشر ہے تو چھوٹی سین سے ہے، اور جو بشر بڑی سین سے آقا علیہ السلام سب جو ہے بشر. افضل البشر ادنا بشر. افضل البشر ہے، ہم لوگ ادنا بشر ہیں. ایسی بات تم کو کس نے بتایا؟ تم کو کس نے بتایا ایسی بات؟ یعنی آپ کو کس نے بتایا؟ جو بڑی شین سے ہے وہ افضل ہے، جو سین سے وہ ادنا ہے. ایسی بات نہیں ہے، حقیقت بات یہ ہے. سنو، دونوں سنو. جی بات یہ ہے افضل البشر یعنی جو ہم بھی ہیں بشر. سمجھ رہے کہ نہیں؟ بشر یعنی جو مٹی سے بنا، جنہیں مٹی سے پیدا کیا، سب بشر ہے. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بشر صرف بشر ہی نہیں کہتے، انہیں کہتے کہ نوری بشر. ہم جو ہے اونلی صرف بشر ہے، اور حضور علیہ السلام جو ہے وہ نوری بشر ہے، یعنی نور بھی ہے اور بشر بھی ہے. سمجھ رہے ہو؟ اور ہم صرف بشر ہے. اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام افضل البشر ہے. اس سے بڑی شین اور چھوٹی شین کی کوئی بات نہیں. ٹھیک؟ ہاں، انبیاء علیہ السلام وہ بشر ہے جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے. یہ وحی کبھی فرشتے کی معرفت آتی ہے، کبھی بے واسطے. سمجھے؟ یعنی انبیاء علیہ السلام کے پاس کبھی اللہ رب العالمین کے پیغامات جو ہے کبھی فرشتوں کے ذریعے آتے ہیں، اور کبھی بلا واسطہ یعنی بلا واسطہ بغیر کسی ذریعے پہنچ جاتے ہیں. انبیاء علیہ السلام گناہوں سے پاک ہے. ان کی دعائیں ان کی عادتیں خصلتیں نہایت پاکیزہ ہوتی ہے. ان کا نام، نسب، جسم، قول، فعل، حرکت، سکنہ سب سے اعلیٰ درجے کے اور نفرت انگیز باتوں سے ایک ہوتے ہیں. نفرت انگیز باتوں سے پاک ہوتے ہیں. انہیں اللہ تعالیٰ عقل کامل، یہ کیا ہے؟ عقل کامل عطا فرماتا ہے. یعنی عقل کامل جو ہے انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے سمجھنے کی تمام قوت عطا فرمائی. جی، یعنی کوئی ایسا بھی نہیں کہ اگر کوئی سمجھے کہ حضور علیہ السلام یعنی کسی بھی انبیاء علیہ السلام کو سمجھنے کی قوت، طاقت، ذہن میں کمی دی نہیں. معاذ اللہ. اللہ رب العالمین نے ہر
نبی ہر انبیاء علیہ السلام کو سمجھنے کی کامل قوت، کامل عقل کامل عطا فرماتا ہے۔ دنیا کا بڑے سے بڑا عقل مند ان کی عقل کے کروڑوں درجے تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ انہیں اللہ تعالی غیب پر مطلع، یعنی مطلع سمجھتے ہو؟ مطالعہ، یہ دیکھو تو کے اوپر تشدید ہے، مطلع، ہاں، یعنی جانکار۔ جی مطالعہ یہ ہے اس میں ارے سو کیا بولے، مطالعہ یا مطلع، جی مطلع فرماتا ہے۔ اور وہ رات و دن اللہ تعالیٰ کی اطاعت سمجھتے ہو؟ جی حضرت، جی اطاعت بمانا فرما برداری کرنا، یعنی بات ماننا، عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور بندوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم پہنچاتے ہیں اور اس کا راستہ دکھاتے ہیں۔ نبوت کا بہت بلند اور بڑا مرتبہ کوئی شخص عبادت وغیرہ سے حاصل نہیں کر سکتا، چاہے عمر بھر روزہ دار رہے، رات بھر سجدوں میں رویا کرے، تمام مال و دولت خدا کی راہ میں صدقہ کر دے، اپنے آپ بھی اس کے دین پر فدا ہو جائے، مگر اس سے نبوت نہیں پا سکتا۔ نبوت اللہ تعالی کا فضل ہے، جسے چاہے عطا فرمائے۔ نبی کی فرمانبرداری فرض ہے۔ انبیاء علیہ السلام تمام مخلوق سے افضل ہے اور ان کی تعظیم و توقیر فرض ہے۔ ان کی ادنا توہین یا تکذیب سمجھتے ہو؟ ہاں، تکذیب کا معنی ہے کہ بات نہ ماننا۔ اچھا جی، انبیاء علیہ السلام کے شان میں کوئی ایسی الٹی سیدھی بات بول دینا یا ان کے بات کو جھٹلا دینا، یہ سب کیا ہے؟ کفر ہے۔ آدمی جب تک ان سب کو نہ مانے مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں انبیاء علیہ السلام کی بہت عزت اور مرتبہ ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں۔ ان انبیاء علیہ السلام میں سے جو نبی شریعت لائے ان کو رسول کہتے ہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہے، جسے دنیا میں تھے، ایک آن کے لیے ان پر موت آئی، پھر زندہ ہو گئے۔ دنیا میں سب سے پہلے آنے والے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے، جن سے پہلے آدمیوں کا سلسلہ نہ تھا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قدرت کاملہ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قدرت کاملہ سے بے ماں باپ کے پیدا کیا اور اپنا خلیفہ بنایا، اور علم اسماء، یعنی علم اسماء کیا کہتے ہیں؟ تمام چیزوں کے نام عنایت کیا، یعنی سکھایا۔ ملائکہ کو ان کے سجدے کا حکم کیا، ان سے انسانی نسل چلی، تمام آدمی انہی کی اولاد ہے۔
حضرت آدم علیہ السلام سے ہمارے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے بہت نبی بھیجے. قرآن پاک میں جن کا ذکر ہے ان کے اسماء مبارکہ یہ ہے. ابھی یہ تمام جو ہے نبیوں کے نام ہیں، سمجھے؟ یہ اسماء یاد رکھنے سے اچھا ہے، بہت فضیلت ہے. حضرت آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ذوالفقار علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، آج کی سبق اتنا ہی ہے. اور آج املا بھی ہے، تو املا لکھنے کے لیے کاپی پین نکالو.